اور نئے عہد ناموں کی عیدیں اور ان کے ساتھ ان کی مماثلت اور ان کا گہرا تعلق، ان کی الہی حیثیت کلام خدا میں سے مختلف پیغامات کی صورت میں آپ سماعت فرماتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج عید تثلیث کا پہلا اتوار ہے اور میں نے جو خط کا حصہ جس کا انتخاب کیا ہے وہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اس کی سلیکشن میں نے کیوں کی؟ عید سالوس، عید تثلیث، ہم پر یہ الزام کہ ہم مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے کبھی تین خداؤں کو نہیں مانا، ہم خدائے واحد کو مانتے ہیں اور خدائے واحد کی کثرت پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے انوشا بیٹی کو کہا کہ آپ 13ویں آیت پر زور دینا۔ اور انہوں نے آج اردو میں بہترین تلاوت کی ہے پہلے کی نسبت، اور 13ویں آیت پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پڑھا ہے۔ لکھا ہے غرض ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنا۔ دائم یہوہ یا رب، ایٹرنٹی ٹو ایٹرنٹی۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے خدائے ثالوث پر کلام حق سے تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے پاسبان یہ خدائے ثالوث کو تین زمانوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ تخلیق کا زمانہ خدا باپ کا، نجات کا زمانہ خدا بیٹے کا، اور کلیسیائی زمانہ خدا روح القدس کا۔ اور یہ تعلیم بائبل کی روح سے سراسر بائبل کی صداقتوں کے منافی ہے، خلاف ہے۔ خدا کو میں اور آپ مقید یا قید نہیں کر سکتے۔ آج ہم 2000 سال پہلے کی بات کرتے ہیں کہ روح القدس کا نزول ہو گیا، لیکن عید پینتکوست کے نزول سے پہلے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتے تھی۔ اس کا مطلب ہے خدا کا پاک روح، روح القدس ازلی ہے، ابدی ہے۔ دوسری بات کلام خدا میں
خدا بیٹا تجسم کی صورت اختیار کرتا ہے 2000 سال پہلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ازلی نہیں ہے۔ دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے ڈالے تو 3 گئے تھے، چوتھے کی شکل الہ زادہ کسی تھی۔ الہ کا مطلب ہے خدا، یہ الوہیم سے نکلا ہے، الوہیم سے الہ نکلا ہے، اور الہ سے عربی میں لفظ الوہ نکلا ہے، اور الوہ سے لفظ اللہ نکلا ہے، روح اللہ۔ میں اس طویل بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میں بائبل کی صداقتوں کو کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ خدا کا بیٹا ازلی ہے۔ جب آدم کی تخلیق ہوتی ہے تو خداوند نے یہ نہیں کہا آؤ میں آدم کو بناتا ہوں، وہاں کلام میں لکھا ہے آؤ ہم اس انسان کو اپنے شبیہ پر بنائیں۔ بابل کو برج بنایا، انسانوں کی سوچ او ہم خدا تک پہنچے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ ہم خدا کو جان نہیں سکتے جب تک کہ خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہ کرے۔ ہماری محدود عقل لامحدود خدا کو جان نہیں سکتے جب تک کہ وہ ہم پر اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ وہاں پر لفظ 3 ہستیوں میں استعمال ہوا ہے، آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ ایسا ہی ہے نا فلسفہ، لفظ ہم ہیں، اور اس کے بعد جب خدا کووننٹ باندھتا ہے تو وہاں پر بھی لفظ ہم استعمال ہوتا ہے، اور جب خدا ابراہیم کو برکت دیتا ہے تو وہاں پر بھی لفظ ہم استعمال ہوتا ہے۔ وہاں کتنے لوگ تھے؟ 3 مردوں کا ذکر کیا ہے۔ غور سے سنیں میری بات، میں بہت لمبا کلام نہیں دوں گا، لیکن جتنا وقت بیٹھے غور سے سنیں، میرے ساتھ رہیں۔ وہاں لکھا ہے ابراہیم کے پاس 3 لوگ آئے، لیکن جب وعدہ دیا، سارا جس کا نام ساری تھا، جب اس سے وعدہ دیا گیا تو پھر خدا بولا کہ میں اگلے سال موسم بہار میں آؤں گا۔ ہے 3 مرد ہیں، خیمہ میں آئے، اور جب خدا بولا تو کہا میں موسم بہار میں آؤں گا اور تیرے پاس وعدہ کا فرزند اسحاق ہوگا۔ تو وعدانیت میں کثرت ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور وہاں تثلیث کا ظہور ہوتا ہے۔ وہاں تثلیث کا ظہور ہوتا ہے، اور ظہور کیسے ہوا؟ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو کلام میں لکھا روح القدس کبوتر کی مانند اس پر آ ٹھہرا، اور پھر آسمان سے آواز آئی، خدا باپ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہاں پر خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے۔ اور بائبل مقدس کی روح سے خدا ثالوث کی الوہیت ایک ہے، یہ نہیں کہ باپ بڑا ہے اور بیٹا کم ہے،
یہ نہیں کہ بیٹا بڑا ہے اور روح القدس کم ہے، ان کی الہی حیثیت ایک جیسی ہے۔ اس لیے زبور نویس نے کہا، خدا نے، باپ نے میرے خداوند سے کہا، دونوں ہی عزت اور تکریم کے لائق ہیں۔ اب یہ جو خدائے ثالوث کی برکت کے اندر انسان شامل ہے، آؤ ہم اس انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اور اس میں مرکب کیسا ڈالا؟ روح، جسم اور جان۔ روح بھی خدائے ثالوث کی اور جسم بھی خدائے ثالوث کا اور جان بھی خدائے ثالوث کی، اور اسی بنیاد پر ابتدائی کلیسیا کے اندر عید تثلیث کو منایا جاتا تھا۔ جیسے پرانے عہد نامہ کے اندر 7 عیدیں منائی جاتی تھی، کلیسیائے پاکستان اور کلیسیائے اقوام عالم کے اندر بھی ان عیدوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس لیے مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے، کیونکہ کلیسیا اپنے ایمان سے ہٹ گئی۔ آپ دیکھیں کہ جب کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے دعا کریں، اور کبھی کبھی ہمارا دل پاسبان نماز کی کتاب استعمال کرتا ہے، پہلی لائن کہتا ہے اور دوسری لائن ہم بلند آواز سے نہیں بول سکتے۔ یہ ایک روحانی جنگ ہے ہمارے، اور یہ جنگ کرنتھس کے لوگوں کے اندر جاری ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانیں، اور کبھی وہ خدا کے کلام کو، خدا کی عبادت اور پرستش کو پیک پر لے کر جاتے ہیں، اور کبھی بالکل روحانی طور پر زیرو ہو جاتے ہیں۔ پادری عبدالحق جو بڑا مناظرہ کرنا جانتے تھے، اس نے کہا کہ بعض دفعہ بے دینی کے خیالات مجھے دبا لیتے ہیں تاکہ میں خدا کے کلام کا مطالعہ نہ کروں، میں دعا نہ کروں، لیکن میں بار بار کلام کی اس آیت کا مطالعہ کرتا ہوں کہ جب تم شیطان کا مقابلہ کرو تو شیطان تم سے بھاگ جائے گا۔ Resist the devil and the devil will flee from you۔ کرنتھس کے لوگ اس چیز کا شکار ہو گئے، خود ستائشی کا عمل۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو روح القدس سے معمور ہیں، ہمارے پاس خدا پاک روح کی نعمتیں ہیں، پاک روح کے پھل ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور اس ساری روحانیت کے عمل کو وہ اپنی پرائیڈ کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کلام سے منعرف، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خیالات لوط کی بیوی کی مانند تھے۔ ان کا نشان خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن وہ دیکھتے سدوم اور عمورہ کی طرف ہے۔ ان کا نشان پرانی عہد نامہ کی تمام باتوں کی طرف بھی ہے اور پرانی زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک روحانی جنگ ہوتی ہے، اور وہ جنگ میں ابلیس ہمیں پرانی انسانیت کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔
یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں میں نے مسیح سے کیا پایا؟ میں نے بہت سارے پاسبانوں کو بھی کہتے سنا کہ ہمیں یسوع نے کیا دیا؟ ہم قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی برکت اور دولت ایک پاسبان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ یسوع کی انجیل کا خادم ہے۔ بہت بڑی برکت ہے، امبیسڈر ہے یسوع کا اس سرزمین پر۔ خدا کی کلیسیا جس کو یسوع نے اپنے لہو سے پاک کیا، دھویا، بلایا، وہ اس سرزمین پر خداوند یسوع مسیح کی امبیسڈر ہے، سفیر ہے۔ اور اس لیے اس کے بارے میں لکھا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اور خدا ثالوث اس کلیسیا کے اندر اپنے خادم پالوس رسول کی معرفت یہ کلام کر رہا ہے کہ تم فرشتوں کی زبانیں بولتے ہو لیکن ٹھن ٹھناتے پیتل اور جنجناتی جہاں جو خالی خود ستائشی کا عمل اس کلیسیا کے اندر ہے۔ دوسرا ایک گناہ ہے جو کلیسیا کے اندر موجود ہے اور اس گناہ کو کلیسیا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ روح القدس بھی رکھا ہوا ہے اور اس گناہ سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کو، اباء و اجداد کے دیوتاؤں کو بھی لے کر چلتے ہیں اور یسوع کو بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے خدا کا بندہ پالوس رسول ان کو 13ویں آیت میں چیلنج کرتا ہے کہ تمہارا ایمان کیا ہے۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ امید گو ہم اس دنیا میں حالات سے، بیماریوں سے، نا انصافی سے، گناہ کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع کے ساتھ وفادار رہنا وہ تمہیں زندگی کا تاج دے گا۔ ان ساری چیزوں سے نجات پا کر اس حقیقی امید میں داخل ہوں گے اگر ہم وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ محبت، ہم محبت کو سطحی طور پر جانتے ہیں کیونکہ ہمیں ساری چیزیں پکی پکائی مل گئی ہیں۔ لیکن کلام فرماتا ہے یسوع نے یہاں تک محبت رکھی کہ اس نے اپنی جان ہم پر نچھاور کر دی۔ جب ہم گناہگاری تھے مسیح ہم بے دینوں کی خاطر مر گیا۔ خدا نے انیشیٹو لیا کہ بنی نوع انسان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے، ہمیں برکت دی، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی شاید میری اور آپ کی زندگی کے اندر مسیحی ایمان کا، مسیحی امید کا پھل نہیں لگ رہا، انتظار میں ہیں ہم۔ اور آج خدا کا پاک روح، خدا ثالوث میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میرے تابع ہو جاؤ، کیونکہ میں اگلے سال موسم بہار میں آؤں گا، تیرے لیے ایمان بھی لاؤں گا اور امید بھی لاؤں گا اور تیرے لیے برکت بھی لاؤں گا۔ اور اگر یہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو خدا کے حضور میں سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کمال نہیں کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جنجناتی جھانجھ ہوں۔
یعنی میں ایمان با عمل نہیں ہوں، میرا ایمان سطحی طور پر ہے، لیکن خدا فرماتا ہے اے میرے بیٹے اور بیٹے، تیرا ایمان سطحی طور پر نہیں، تیرا ایمان حقیقت پر مبنی ہو۔ جیسے شاگردوں نے کہا ہم نے یسوع کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ غور سے دیکھا، اور پطرس نے کہا مجھے الٹی صلیب دو، شہادت کا مزہ چکھا، اور اب وہ اس ابدی زندگی میں شریک ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام حق پر عمل کرنے کے لیے اپنا بھاری فضل اور توفیق عنایت فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔